دیکھیے کشش ثقل یعنی جسے ہم گریوٹی کہتے ہیں، اس کا تصور بڑا ہی دلچسپ ہے۔ ہاں بالکل۔ میرا مطلب ہے اگر کوئی انسان کسی اونچی عمارت سے چھلانگ لگائے تو وہ نیچے ہی گرے گا۔ اس پر کوئی بحث نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کسی کے لیے کوئی استثنا یا چھوٹ موجود ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہ ایک ایسا طبعی قانون ہے جسے ہم سب یعنی بلا چونچرا مانتے ہیں۔ ہم انسان در حقیقت چیزوں کو ایک واضح، دو ٹوک اور طبعی شکل میں دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ ہمیں وہ اصول سمجھ آتے ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں یا جن کا نتیجہ فوراً ظاہر ہو جائے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مادی دنیا کے ان قوانین پر ہم کبھی سوال نہیں اٹھاتے۔ بالکل نہیں۔ ہم کبھی صبح اٹھ کر یہ نہیں سوچتے کہ شاید آج کشش ثقل مجھ پر کام نہ کرے اور میں ہوا میں تیرنے لگوں گی۔ ہم اپنی طبعی حدود کو بخوشی تسلیم کرتے ہیں، لیکن جب بات ہماری سوچ، ہمارے رویوں اور خاص طور پر ہمارے اختیار کی آتی ہے تو ہمارا دماغ ایک عجیب سا کھیل کھیلنے لگتا ہے۔ بالکل، اور یہی تو حیرت انگیز ہے۔ جب بات دنیاوی طاقت، اثر و رسوخ یا مال و دولت کی آتی ہے تو انسان اچانک یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ ان تمام اصولوں سے بالاتر ہو گیا ہے۔ ہاں بالکل۔ وہ نفسیاتی طور پر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اب ہوا میں اڑ سکتا ہے، کہ اب کوئی قانون اسے نیچے نہیں گرا سکتا۔ اور آج کی اس ڈیپ ڈائیو میں، اس گہری گفتگو میں، ہم کسی سائنس فکشن ناول یا کسی جدید سیاسی نظریے پر بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم ایک ایسے قدیم متن کا جائزہ لے رہے ہیں جو حیرت انگیز طور پر طاقت کے نشے اور اس کے زوال کا ایک انتہائی جدید اور گہرا نفسیاتی پروفائل معلوم ہوتا ہے۔ زبردست۔ ہمارے سامنے قرآن مجید کی سورہ ہود کا ایک خاص حصہ ہے، آیات 20 سے 22 تک، جو خدائی انصاف اور انسانی طاقت کی حدود کے گرد گھومتا ہے۔ اور اس متن کی یعنی ان آیات کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ محض کوئی پرانی تاریخی داستان یا گزرے ہوئے وقتوں کے زابر بادشاہوں کا قصہ نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ بنیادی طور پر انسانی نفسیات کی سب سے گہری پرتوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کس طرح ایک وہم میں مبتلا ہوتا ہے، کیسے اس کا غرور ایک ایسا جال بنتا ہے جو آہستہ آہستہ اس کی اپنی ہی حقیقت کو نگل لیتا ہے، اور کیسے کائنات کے پوشیدہ قوانین اس کے تکبر کو توڑتے ہیں۔ تو چلیں اس نفسیاتی الجھن کی تہیں کھولتے ہیں۔ اس متن کا آغاز جس بنیادی غلط فہمی سے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے وہ ناگزیر ہے۔ وہاں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ وہ لوگ زمین میں عاجز کرنے والے یا بچ کر نکلنے والے نہیں تھے، اور نہ ہی کوئی ان کا مددگار ہو سکتا تھا۔ بالکل۔ یہ تصور مجھے شطرنج کے کھیل کی یاد دلاتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے شطرنج کا کوئی مہرہ، فرض کریں ایک پیادہ، تھوڑی سی طاقت حاصل کرنے کے بعد یہ سمجھے کہ وہ باسات یعنی بورڈ سے باہر چھلانگ لگا کر کھیل کی اصولوں کو مات دے سکتا ہے۔ صحیح۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا سارا وجود، اس کی ساری طاقت اسی بورڈ کے اندر محدود ہے۔ شطرنج کی بساط کی یہ مثال اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ بساط سے باہر اس مہرے کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب ہم طاقت کے سراب کی بات کرتے ہیں تو ہم دراصل اس کیفیت کی بات کر رہے ہوتے ہیں جہاں انسان اس کائنات کی بساط کو ہی ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ ہاں، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس موجود وسائل، اس کا بینک بیلنس، اس کا سیاسی اثر و رسوخ، یہ سب اسے اس قابل بنا دیں گے کہ وہ ہر قسم کے احتساب یا طبعی انجام سے بچ نکلے۔ لیکن کائنات کا قانون خاموشی سے اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہاں ایک لمحے کے لیے رکنا چاہوں گا۔ مجھے ایک بات کھٹک رہی ہے، اور شاید سننے والوں کے ذہن میں بھی یہ سوال آئے۔ جی ضرور۔ اگر طاقت کا یہ وہم اتنا ہی خطرناک ہے، اور اگر واقعی کائنات کا کوئی خالق اور ایک حتمی قانون موجود ہے، تو انسان کو یہ وہم پالنے کی اتنی طویل مہلت ہی کیوں ملتی ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ میرا مطلب ہے اسے پہلی ہی غلطی پر یا پہلے ہی تکبر کے اظہار پر فوراً زمین پر کیوں نہیں پٹخ دیا جاتا تاکہ اسے یاد رہے کہ وہ محض ایک مہرہ ہے؟ یہ ڈھیل کیوں دی جاتی ہے؟ یہ ایک شاندار اور میں سمجھتی ہوں انتہائی بنیادی سوال ہے۔ اس کا جواب اس پورے نظام کے مقصد میں چھپا ہے۔ دیکھیں، اگر ہر غلطی پر فوراً بجلی گر جائے یا ہر تکبر پر فوری سزا مل جائے تو پھر انسان اور ایک مشین میں کیا فرق رہ جائے گا؟ صحیح، یعنی فری ول۔
بالکل، طاقت کا یہ سراب دراصل ایک امتحان ہے۔ انسان کو ارادے کی آزادی دی گئی ہے، اسے ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ یہ ظاہر ہو سکے کہ وہ اپنے اختیار کا کیا استعمال کرتا ہے۔ اچھا، مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب انسان اس ڈھیل، اس عارضی مہلت کو اپنی کامیابی، اپنی ذہانت کا ثبوت یا اپنا پیدائشی حق سمجھ لیتا ہے، اور وہیں سے اس کی نفسیاتی تباہی کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی لیے اسی متن میں آگے چل کر ایک تصور پیش کیا گیا ہے جسے دگنا عذاب یا ڈبل پینلٹی کہا گیا ہے۔ یہ بہت غور طلب مقام ہے۔ ایک منٹ، دگنا کیوں؟ میرا مطلب ہے، اگر آپ نے قانون توڑا ہے تو آپ کو اس کی سزا ملے گی۔ ایک جرم کی ایک سزا، یہ سزا کے دگنا ہونے کا کیا میکانزم ہے؟ کیا یہ محض شدت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک استعارہ ہے؟ نہیں، یہ محض کوئی استعارہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت گہری منطق ہے۔ یہ سزا اس لیے دگنی نہیں ہوتی کہ خدا غصے میں ہے، بلکہ یہ اس لیے دگنی ہوتی ہے کیونکہ انسان نے اپنے لیے عذاب کی دو مختلف سطحیں خود تیار کی ہوتی ہیں۔ کیسے؟ ایک تو اس کے افعال کا تباہی اور حتمی نتیجہ ہے جو اسے بھگتنا ہے، جو فزیکل کانسیکوینس ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا، اور شاید سب سے زیادہ تکلیف دہ حصہ، وہ شدید نفسیاتی کرب ہے جو اس کی جھوٹی انا کے ٹوٹنے سے پیدا ہوتا ہے۔ صحیح۔ ذرا تصور کریں، آپ نے اپنی پوری زندگی ایک وہم پر کھڑی کی ہو، بالکل یعنی ایک جھوٹی بنیاد۔ بالکل، آپ نے خود کو خدا سمجھ لیا ہو اور پھر اچانک ایک سیکنڈ میں وہ سارا وہم ٹوٹ جائے۔ وہ جو حقیقت کا سامنا کرنے کی نفسیاتی اذیت ہے نا، وہ اس ڈبل پینالٹی کا دوسرا حصہ ہے۔ او باپ رے! تو آپ کا مطلب ہے کہ آدھی تکلیف تو اس حقیقت کے بے نقاب ہونے کی ہے کہ آپ کی پوری زندگی ایک جھوٹ تھی؟ یہ تو واقعی خوفناک ہے۔ جی، لیکن یہ لوگ اس نہاج تک پہنچتے کیسے ہیں؟ متن میں اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہ حق کو سننے اور دیکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ صحیح۔ اب ظاہر ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ سب اچانک جسمانی طور پر نابینا یا بہرے ہو گئے تھے۔ تو یہ کس قسم کی معذوری ہے؟ اس سے ہم نفسیات کی زبان میں ایکو چیمبر یا کنفرمیشن بائس کی انتہائی شکل کہہ سکتے ہیں۔ یہ جسمانی معذوری کی نہیں، بلکہ ایک روحانی اور نفسیاتی نابینا پن کی بات ہے۔ اچھا، روحانی نابینا پن۔ ہاں، جب انسان کے اندر طاقت کا زوم پیدا ہوتا ہے تو وہ لاشعوری طور پر صرف وہی سننا اور دیکھنا چاہتا ہے جو اس کی جھوٹی انا کو تسکین دے، جو اس کی تائید کرے۔ بالکل، وہ اپنے گرد خوشامدہ کرنے والوں کا ایک ایسا حصار بنا لیتا ہے جہاں سچ کی آواز پہنچ ہی نہیں پاتی۔ وہ تنقید کو دشمنی سمجھنے لگتا ہے اور کچھ عرصے بعد اس کے دماغ کی وہ وائرنگ ہی ختم ہو جاتی ہے جو حقائق کو غیر جانبداری سے پرکھ سکتی ہے۔ صحیح۔ وہ جان بوجھ کر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتا ہے اور پھر یہ پٹی اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ وہ چاہ کر بھی اسے کھول نہیں پاتا۔ یعنی وہ شطرنج کا مورا نہ صرف بورڈ سے باہر کودنے کا خواب دیکھ رہا ہے، بلکہ اس نے اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لی ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ چونکہ اب وہ خود کسی کو نہیں دیکھ رہا، اس لیے کوئی قانون اسے بھی نہیں دیکھ رہا۔ یہ تو خود فریبی کی انتہا ہے۔ بالکل، اور اسی خود فریبی کا اگلا مرحلہ وہ ہے جہاں انسانی نفسیات مکمل طور پر بکھر جاتی ہے۔ اس مرحلے کا ذکر آیت 21 میں کیا گیا ہے، جہاں بتایا گیا ہے کہ جب یہ ایکو چیمبر ٹوٹتا ہے، جب حقیقت کی دیوار سے ٹکر ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ وہاں جو الفاظ آئے ہیں وہ اس پوری گفتگو کا دل ہیں۔ کہا گیا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، یعنی اپنا ہی نقصان کیا، اور جو جھوٹ وہ گھڑتے تھے وہ ان سے گم ہو گیا۔ میں یہاں پھر آپ کو ٹوکنا چاہوں گا۔ مجھے اس بات پر واقعی ایک الجھن ہے۔ میں اسے ذرا پریکٹیکل انداز میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جی، بتائیں۔ دیکھیں، ایک عام انسان اپنا مال کھو سکتا ہے، کوئی الیکشن ہار سکتا ہے، اپنا رتبہ کھو سکتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی کھو سکتا ہے، لیکن کوئی خود اپنی ذات کو کیسے کھو سکتا ہے؟ یہ ذات کا خسارہ سننے میں تو بہت فلسفیانہ اور شاعرانہ لگتا ہے، لیکن روزمرہ کی زندگی میں یا نفسیاتی طور پر اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی شاعرانہ مبالغہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی شناخت کا سب سے سنگین بحران ہے۔ دیکھیں، ہم سب کی ایک اصل شخصیت ہوتی ہے، ہماری روح، ہماری اخلاقیات، لیکن جب انسان جھوٹی طاقتوں پر بھروسہ کرتا ہے اور باطل نظریات کو اپنی پہچان بنا لیتا ہے تو وہ اپنی اصل شخصیت کے اوپر ایک نقاب، ایک ماسک پہن لیتا ہے۔ ایک جھوٹا ماسک۔
ہاں، وہ اپنی روح کو کھوکھلا کر کے وہاں اپنا غرور اور اپنی انا بھر دیتا ہے۔ سالوں سال اس نقاب کے ساتھ جینے کے بعد وہ بھول جاتا ہے کہ وہ اصل میں کون تھا۔ وہ اس عارضی کردار کو ہی اپنا اصلی وجود سمجھ بیٹھتا ہے۔ اچھا، جیسے کوئی اداکار اتنے لمبے عرصے تک کوئی کردار نبھائے کہ وہ اپنا اصل نام اور اپنی اصل پہچان ہی بھول جائے، اور جب سٹیج کا پردہ گرے تو اسے سمجھ ہی نہ آئے کہ اب وہ کون ہے۔ بالکل درست تجزیہ ہے آپ کا۔ جب انسان کا سب کچھ ان بیرونی سہاروں پر مبنی ہو، اس کا عہدہ، اس کی دولت، اس کے فالوورز کی تعداد، صحیح۔ اور جب اچانک وہ سب چھن جائے تو پیچھے کچھ نہیں بچتا، کوئی ذات بچتی ہی نہیں جس کی طرف وہ لوٹ سکے۔ اس نے اپنا اخلاقی اور روحانی وجود اسی دنیاوی فریب کی بھینٹ چڑھا دیا ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں اپنی ہی ذات کا خسارہ ہونا۔ وہ اندر سے مکمل طور پر خالی ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ تو ایک مکمل اندھیرا ہے، واقعی۔ لیکن آپ نے دوسری بات جو کہی کہ ان کے گھڑے ہوئے جھوٹ ان سے گم ہو گئے، جی، یہاں بھی مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے۔ ہم تو عام زندگی میں یہی دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں کے جھوٹ پکڑے جاتے ہیں تو وہ شرمندہ ہونے کے بجائے اکثر اور زیادہ ڈھٹائی سے نئے جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ گم تو نہیں ہوتے، وہ تو بس اپنی شکل بدل لیتے ہیں۔ تو پھر ان جھوٹوں کے گم ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ دنیاوی اور عارضی سطح پر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ لوگ جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وقتی طور پر بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں جس منظر کشی کی بات ہو رہی ہے وہ کھیل کے اختتام کا منظر ہے۔ جب کائنات کے اٹل اور حتمی قانون کے سامنے پیشی ہوتی ہے، جب سچائی پوری طرح بے نقاب ہو کر سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، تب یہ تمام من گھڑت نظریات، یہ جھوٹے سہارے ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے ان کا کبھی وجود ہی نہیں تھا۔ زبردست۔ وہ باطل نظریات جنہیں انسان نے کائنات کی سب سے بڑی حقیقت سمجھ لیا تھا، وہ یکدم بخارات بن کر اڑ جاتے ہیں۔ واہ، یعنی جب وہ شطرنج کی بازی واقعی ختم ہوتی ہے، جب روشنی آن ہوتی ہے اور مہریں ڈبے میں واپس رکھے جانے لگتے ہیں، تو وہ بادشاہ ہونے کا سارا غرور، وہ سارے عارضی اصول یکدم غائب ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ جو کچھ بھی گڑا ہوا تھا وہ حقیقت کی پہلی کرن پڑتے ہی تحلیل ہو جاتا ہے، اور ان جھوٹوں کے ساتھ وہ تمام لوگ، وہ تمام خوشامدی بھی غائب ہو جاتے ہیں جن پر آپ نے تکیہ کیا ہوا تھا۔ یقیناً، اور یہ مرحلہ وار زوال ہے جس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ سب سے پہلے انسان طاقت کے زوم میں حق کو دیکھنے اور سننے سے انکار کرتا ہے۔ صحیح۔ پھر یہ انکار اسے ایک مصنوعی دنیا اور جھوٹ گھڑنے پر مجبور کرتا ہے، اور آخرکار یہ جھوٹ اس کی اپنی اصل ذات کو ہی کھا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی زنجیر ہے جو انسان خود اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، اور پھر وہی زنجیر اس کی گردن کا توق بن جاتی ہے، اور یہی چیز ہمیں اس سفر کے آخری اور حتمی مرحلے کی طرف لے جاتی ہے۔ جی ہاں، اور یہ وہ مرحلہ ہے جو اس پوری نفسیاتی اور روحانی تباہی کا کلائمیکس ہے۔ آیت 22 میں، ہاں، جب دنیاوی سہارے ٹوٹ گئے، ایکو چیمبر بکھر گیا، جھوٹ گم ہو گیا، اور انسان نے اپنی ذات کا ہی خسارہ کر لیا، تو اس سب کا حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس قدیم متن میں اس کا جو نتیجہ بیان کیا گیا ہے، وہاں استعمال ہونے والے الفاظ انتہائی دو توک ہیں۔ وہاں کہا گیا ہے لا جرام، صحیح، یعنی بلا شبہ، یقیناً، بغیر کسی شک کے، یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں یا حتمی انجام میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ لفظ لا جرام بہت طاقتور ہے۔ اس میں کوئی ابہام، کوئی رعایت یا کوئی اگر مگر نہیں چھوڑا گیا۔ یہ کائنات کے قانون کا وہ اعلان ہے جو بتاتا ہے کہ اسباب و علل یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کا یہ سلسلہ کتنا اٹل ہے۔ لیکن پھر میرے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے، یہ جو انہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے یا خسارے میں رہنے والے کہا گیا ہے، سب سے زیادہ کیوں؟ دنیا میں اگر کوئی شخص کوئی بہت بڑی غلطی کرتا ہے، کوئی بہت بڑا مالی نقصان اٹھاتا ہے یا اپنا رتبہ کھو دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کا نقصان ہو گیا۔ لیکن پھر وہ دوبارہ محنت کر سکتا ہے، معافی مانگ سکتا ہے، اور شاید ایک نئی شروعات کر سکتا ہے۔ صحیح۔ تو اس حتمی انجام میں جو خسارے کی بات ہو رہی ہے، وہ اس دنیاوی نقصان سے کس حد تک مختلف ہے کہ اسے سب سے بڑا خسارہ کہا جا رہا ہے؟ ان دونوں نقصانات میں جو بنیادی فرق ہے وہ وقت اور مہلت کا ہے۔ دنیا میں ہونے والا نقصان عارضی ہوتا ہے، کیونکہ دنیاوی زندگی میں وقت ابھی چل رہا ہوتا ہے۔ آپ کے پاس تلافی کا موقع ہوتا ہے، آپ گر کر دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔
لیکن جس حتمی اور ابدی خسارے کی اس متن میں بات کی گئی ہے وہ اس لیے سب سے بڑا اور سب سے بھیانک ہے کیونکہ وہاں وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اب کوئی ایسا بورڈ نہیں جہاں بازی دوبالہ بچھائی جا سکے۔ اب حقیقت پوری طرح بے نقاب ہو چکی ہے، تمام پردے ہٹ چکے ہیں اور انسان کے پاس سوائے اس لامتناہی پچھتاوے کے کچھ نہیں بچتا کہ اس نے محض چند لمحوں کے وقتی اور فانی اختیار کے زوم میں اپنی ابدی اور حقیقی ذات کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ وہاں واپسی کی کوئی گنجائش نہیں بچتی، اس لیے یہ دائمی نقصان ہے اور یہی اسے کائنات کا سب سے بڑا خسارہ بناتا ہے۔ یہ واقعی ایک آنکھیں کھول دینے والا اور انسان کو اندر تک جھنجھوڑ دینے والا سفر ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک چھوٹا سا وہم، ایک طاقت کا ہلکا سا نشہ انسان کو کس اندھے کنویں میں ڈھکیل دیتا ہے۔ سب سے پہلے طاقت کا غرور جنم لیتا ہے، جو انسان کو دانستہ طور پر سچائی کے لیے اندھا اور بہرا کر دیتا ہے۔ وہ اپنے ہی بنائے ہوئے ایکو چیمبرز میں قید ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ نابینا پن، وہ سچائی سے فرار، اسے اپنی ہی ذات کے خسارے تک لے جاتا ہے۔ وہ ایک ماسک پہن لیتا ہے اور اپنی اصل روح کو مار دیتا ہے۔ اس کی بنائی ہوئی جھوٹ کی دنیا لمحوں میں بکھر جاتی ہے اور اس کے گھڑے ہوئے نظریات ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ اور آخرکار یہ سب ایک ایسے ابدی اور حتمی خسارے پر ختم ہوتا ہے جس میں کسی دوسری قسط یا دوسری بازی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ پورا نقشہ جان کر انسان کو اپنی نام نہاد طاقت کتنی بے بس اور حقیر محسوس ہونے لگتی ہے۔ کائنات کے ان اٹل قوانین کے سامنے ہماری کیا اوقات ہے؟ اور یہی اس پوری بحث کا سب سے اہم سبق ہے کہ علم، اختیار اور طاقت کی اصل قیمت اسے درست اور وسیع تر تناظر میں سمجھنا ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ آپ اس بساط کے مالک نہیں ہیں، محض ایک مہرہ ہیں، اور ایک دن یہ کھیل ختم ہونا ہے اور احتساب لازمی ہے۔ بالکل، بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے اس پوری بحث کو سمیٹا۔ تو اس گہری اور فکر انگیز گفتگو کو ہم یہاں اپنے انجام تک پہنچاتے ہیں۔ ہم نے طاقت کے زوم سے لے کر حتمی خسارے تک کے سفر کا تفصیل سے جائزہ لیا۔ جی، لیکن جیسا کہ ہماری روایت ہے، یہاں سے رخصت ہونے سے پہلے میں آپ سب کے لیے ایک سوال، ایک خیال چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں، جو شاید اس قدیم متن کو آج کے جدید دور سے بالکل ایک نئے زاویے سے جوڑ دے۔ ضرور۔ ہم نے بات کی کہ انسان کا اپنی طاقت کے نشے میں احتساب سے بالاتر ہونے کا وہم اسے دائمی خسارے کی طرف لے جاتا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کے اس انتہائی جدید اور ٹیکنالوجی کے دور میں کیا ہم کہیں پھر سے وہی پرانی غلطی ایک نئے روپ میں تو نہیں دہرا رہے؟ دلچسپ۔ آج ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جین ایڈیٹنگ اور ڈیجیٹل کانشسنس کے ذریعے اپنی ذات کو ہمیشہ کے لیے سرورز میں محفوظ کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ہم ڈیجیٹل امورٹیلٹی یا موت کو ٹیکنالوجی کے ذریعے چھکما دینے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہاں، کیا یہ ہمارا وہ نیا وہم، وہ نیا سراب تو نہیں جہاں ہم ایک بار پھر شطرنج کے بورڈ سے باہر چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا یہ ہماری جدید ٹیکنالوجی، ہمارے سرورز اور ہمارے الگوریدمز ہمارا وہ نیا ایکو چیمبر تو نہیں بن رہے جو ہمیں یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید اب ہم کائنات کے اس حتمی اور اٹل قانون کو مات دے سکتے ہیں، یہ سمجھے بغیر کہ کھیل کے اصول بنانے والا آج بھی کوئی اور ہے؟ واہ! اس پر ضرور غور کیجیے گا اور سوچیے گا کہ ہمارا اگلا قدم ہمیں کس حقیقت کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس تفصیلی گفتگو میں ساتھ رہنے کا شکریہ۔